جب انسان کے دماغ میں پیسے کا حرص بڑھ جاتا ہے، لالچ کی دنیا میں وہ اس انداز میں لپٹ جاتا ہے کہ اسے خبر نہیں ہوتی، اسے معلوم نہیں ہوتا میں کیا کرنے والا ہوں، اسے سمجھ بوجھ، اس کی پہچان، اس کا لب و لہجہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ پیسے کے ہوس میں اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے۔ جب جلادوں کو یہ خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کو جو تکلیف پہنچائے گا یا وہ گرفتار کر کے وہ ہمارے پاس لائے گا، اتنا پیسہ دیا جائے گا، اتنا مال و متاع دیا جائے گا، تو سب گلیوں کے اندر گھوم رہے تھے، جلاد سب تلاش کر رہے تھے، سب دائیں بائیں پھر رہے تھے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر پاک اور میرے نبی سرکار کا یہ بہترین خوبصورت گلدستہ سفر کرتے ہوئے تشریف لے جا رہے تھے۔ سفر کرتے کرتے جلاد نے دیکھا کہ صدیق ہے، اس کے ساتھ ایک اور ہے، ذات ہے، تو اس نے سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ اس کو پہچان تھی، تعلق تھا اور جانتا تھا۔ اس نے پوچھنا کیا، اے صدیق یہ بتائیے کہ جو تمہارے ساتھ جا رہے ہیں یہ کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر پاک نے فرمایا تم نہیں جانتے؟ اس نے عرض کی میں تو نہیں جانتا، جانتا ہوتا تو پوچھتا ہی نہ۔ تو آپ سرکار نے اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے آپ نے فرمایا یہ میرا ہادی ہے، یہ میرا رہبر ہے، یہ مجھے راستہ دکھانے والا ہے، یہ مجھے سمجھانے والا ہے، میری رہنمائی فرمانے والا ہے، مجھے بہترین راستے کا چناؤ بتانے والا ہے، یہ میرا رہبر ہے، میرا ہادی ہے، میں اس کو جانتا اس انداز میں ہوں۔ تو جب اگر سچ بولتے تو پھر نبی کی ذات پر بھی اس انداز میں وہ ان کو تکلیف بھی ہو سکتی تھی، اگر جھوٹ بولتے تو آپ کی ذات پر صداقت کی چادر پر داغ آ سکتا تھا۔ آپ نے دونوں مسئلوں میں استقامت کے ساتھ ایسا بریکی مسئلہ نکالا کہ وہ بھی سننے کے بعد اپنی منزل کو روانہ ہو گیا، اور میرے صدیق نے اپنی وفاداری کا ثبوت بھی پیش کیا، اپنی یاری کا حق بھی ادا کیا۔ ایسے محبوب لوگ ہیں جن کا ذکر بہترین زبانوں پر کیا جاتا ہے، بہترین جوان ان کا ذکر خیر کرتے ہیں، یہی ہوبدار ہیں، یہی نبی کے وفادار ہیں۔